بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ کے والد کا نام عمران تھا اور والدہ کا نام مختلف کتابوں میں نجیف یا فہیفہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی ایک جلیل القدر نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت فرعون بہت ظالم تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حکم الہی سے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دیا۔ وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا۔ فرعون نے یہ صندوق پانی اور درخت کے بیچ میں دیکھا تھا، اسی لیے ان کا نام موسیٰ رکھا گیا، کیونکہ قبطی زبان میں منہ کا مطلب پانی اور سا کا مطلب درخت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 انبیاء کو تلوار اور جہاد کے لیے منتخب فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 4 خاندانوں کو ساری دنیا پر فضیلت دی: حضرت آدم کا گھرانہ، حضرت نوح کا خاندان، آل ابراہیم اور آل عمران علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں حکومت سنبھالی تو اپنے خاندان کو بھی مصر بلا لیا۔ وہیں سب لوگ آباد ہو گئے اور ان کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل ایک بڑا قبیلہ بن گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 17 سال گزارے اور 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کے کچھ عرصہ بعد حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی عمر 110 سال تھی۔ بعد ازاں مصر کی حکومت دوسرے بادشاہوں کے ہاتھوں میں چلی گئی جنہیں فرعون کہا جانے لگا۔ یاد رہے کہ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسے ایران کے بادشاہ کو کسرا، روم کے بادشاہ کو قیصر یا ہرقل، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی، یمن کے بادشاہ کو طبع اور ترکوں کے بادشاہ کو خاقان کہا جاتا تھا۔ تمام قبطی لوگ فرعون کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جن میں پہلا فرعون ولید بن مصب بن ریان نامی بادشاہ تھا۔ بہت سی صدیوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ان دنوں بنی اسرائیل کی تعداد مسلسل بڑھتی گئی اور وہ مصر میں ایک طاقتور قوم کے طور پر سامنے آنے لگے۔ ان کی بڑھتی ہوئی آبادی فرعون کے لیے باعث تشویش بن گئی۔ وہ ڈرنے لگا کہ کہیں بنی اسرائیل طاقتور ہو کر دشمنوں میں نہ جا ملیں اور اس کی حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ اسی خوف کے باعث فرعون نے بنی اسرائیل پر سختیاں کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ان پر مختلف قسم کی پابندیاں لگا دیں، ان کی آبادی سلب کر لی اور ان کے لیے زندگی اجیرن بنا دی۔ ان پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے۔ فرعون کے حکم پر بنی اسرائیل سے جبراً محنت و مشقت کروائی جاتی، کسی کو ذاتی خدمت پر لگا دیا جاتا، کسی سے کھیتوں کا کام لیا جاتا اور کسی سے گارا اور اینٹیں ڈھونے کا سخت کام کروایا جاتا۔ اگر کوئی کام کرنے کے قابل نہ ہوتا تو اس پر بھاری ٹیکس لگا دیا جاتا۔ اگر وہ ٹیکس ادا نہ کر پاتا تو اسے سخت سزا دی جاتی۔ لیکن ان سب مظالم سے بڑھ کر سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کروانا شروع کر دیا اور لڑکیوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتا تاکہ خادماؤں کی طرح خدمت کرتی رہیں۔ فرعون کے اس ظلم کی ایک وجہ ایک خواب تھا جو اس نے ایک رات دیکھا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف ایک بھڑکتی آگ مصر کی طرف آئی اور اس نے تمام مصری گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں کو وہ آگ چھو بھی نہ سکی۔ اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے فرعون نے اپنے نجومیوں اور درباریوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہیں اور تمہاری حکومت کو تباہ کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون بہت گھبرا گیا۔ اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو مار دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ فرعون نے ہزاروں معصوم بچوں کا قتل کروایا
یہ سمجھ کر کہ وہ اللہ کے منصوبے کو روک سکے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اسی سخت ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو اور وہی بچہ بڑا ہو کر فرعون کے ظالم سلطنت کا خاتمہ کرے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھر میں موجود تھیں کہ اچانک انہیں درد ذیل شروع ہو گیا۔ فوراً دائی کو بلایا اور اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ مگر چونکہ ان دنوں کے حکم سے بنی اسرائیل کے ہر لڑکے کو قتل کیا جا رہا تھا، اس لیے ان کی پیدائش کو خفیہ رکھا گیا تاکہ یہ بات کسی جاسوس کو بھی پتہ نہ چلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ کچھ دن تو اسی طرح چھپ کر گزر گئے، لیکن فرعون کی سپاہی مسلسل بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی لے رہے تھے اور جہاں بھی کسی نومولود لڑکے کا پتہ چلتا اسے مار دیا جاتا۔ ایسے حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی تھی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں رکھیں، پھر اس پر مضبوطی سے تارکول لگائیں تاکہ پانی اندر نہ آئے، اور پھر اسے دریائے نیل کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے صندوق تیار کروایا، اپنے لال کو اس میں سلایا اور دل میں بڑی حسرت و تڑپ کے ساتھ اسے پانی کی سپرد کر دیا۔ یہ چھوٹا سا صندوق دریا میں بہتا رہا، کئی جگہوں سے گزرتا ہوا آخر کار فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا۔ شاہی خادموں نے جب اسے دیکھا تو دریا سے نکال کر محل میں لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچ گیا ہے تو ان کے دل میں بے چینی بڑھ گئی، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رکھا۔ جب فرعون کے سامنے بچے کو لایا گیا تو وہ چونک اٹھا اور شک میں پڑ گیا کہ کہیں وہ لڑکا ہی نہ ہو جس کے بارے میں مجھے خواب میں بتایا گیا تھا۔ اس نے فوراً اس بچے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، مگر اس موقع پر فرعون کی بیوی نے آگے بڑھ کر بچے کو بچا لیا۔ اس نے کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو، یہ بہت خوبصورت ہے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، شاید یہ ہمارے لیے فائدے کا باعث بنے۔ چنانچہ فرعون کی بیوی کی ضد پر فرعون نے بچے کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تاہم ایک مسئلہ باقی رہا، وہ یہ تھا کہ مسلسل بچہ وہ روتا رہا، کسی بھی عورت کا وہ دودھ نہ پی سکا۔ کئی دائیوں کو بلایا گیا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہ پیتے۔ تب ان کی بہن آگے بڑھی اور کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ نہ دوں جو اس بچے کی بہترین پرورش کرے اور اس سے محبت کرے؟ فرعون کے لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ تب وہ دوڑ کر اپنی والدہ کو لے آئیں۔ جو ہی حضرت موسیٰ اپنی ماں کی گود میں آئے، چپ ہو گئے اور آرام سے دودھ پینے لگے، اور یوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دودھ پینے کا دور ختم ہوا تو ان کی والدہ انہیں فرعون کے محل واپس لے گئیں۔ وہاں وہ شاہی ماحول میں ہر طرح کی آرام و آسائش کے ساتھ پرورش پاتے رہے۔ جب جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم، حکمت اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور مہربانیوں کو دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں یہ عزم کیا کہ وہ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیں گے، کمزوروں کی مدد کریں گے اور کسی بھی دکھی انسان کا درد دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل بہت ظلم و جبر کا شکار تھے اور سب کی نظریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تھیں کہ وہ انہیں نجات دلائیں گے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک شخص فرعون کی قوم کا تھا اور دوسرا بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا۔ بنی اسرائیلی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تو آپ نے فوراً اس کی مدد کی اور فرعونی شخص کو ایک مکہ مارا۔ اتفاق سے وہ مکہ اتنا شدید لگا کہ وہ شخص وہیں گر کر مر گیا۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزر رہے تھے کہ وہی بنی اسرائیلی ایک اور فرعونی سے لڑ رہا تھا۔ اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہا اس سے کہا، لگتا ہے تم جھگڑالو آدمی ہو، لیکن پھر بھی وہ اس کی طرف بڑھے۔ اسرائیلی شخص نے غلط فہمی میں سمجھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام اسے مارنے لگے ہیں تو فوراً کہنے لگا، کیا آپ مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہیں جیسے کل اس شخص کو مارا تھا؟ یہ جملہ عام ہو گیا اور فرعونیوں کو پتہ چل گیا کہ قاتل دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔
مقتول کے رشتہ دار غصے میں آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروانے کی کوششیں کرنے لگے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ فرعون کے دربار میں ایک مومن خزانے کا نگران تھا جو ایمان چھپائے بیٹھا تھا۔ وہ تیزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اے موسیٰ، یہاں کے لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ فوراً اس شہر سے باہر نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی تیاری کے اور بغیر کھانے پینے کا سامان لیے مصر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ خوف اور پریشانی میں بیابانوں میں تنہا سفر کرتے رہے، نہ کوئی سواری تھی اور نہ کوئی زادے رہا۔ کئی دن اور راتیں چلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے میں ایک کنویں کے قریب پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ کئی چرواہے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ایک طرف دو لڑکیاں اپنی بھیڑ بکریاں لیے کھڑی ہیں، مگر وہ کنویں کے قریب نہیں آ رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور نرمی سے پوچھا کہ آپ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس وقت کا انتظار کر رہی ہیں جب مرد پانی پلا کر چلے جائیں، تب ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے، کیونکہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اسی لیے ہمیں آنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ڈول پکڑا، پانی نکالا اور ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا۔ پھر وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ بھوک کی بہت شدت تھی، اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی حاجت بیان کی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان لڑکیوں میں سے ایک واپس آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے والد نے آپ کو بلایا ہے تاکہ جو زحمت آپ نے ہمارے لیے اٹھائی ہے اس کا بدلہ دیا جا سکے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کی گھر کی طرف روانہ ہو گئے، جو ان دونوں بہنوں کے والد تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے حالات معلوم کیے۔ جب انہوں نے ساری باتیں سن لی تو فرمایا کہ اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ علاقہ فرعون کی سلطنت سے باہر ہے، یہاں تم ہر خطرے سے محفوظ ہو۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے عرض کی کہ ابا جان، آپ اس نوجوان کو اپنے کام کے لیے رکھ لیں، کیونکہ یہ نہایت طاقتور اور قابل اعتماد انسان لگتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ طاقتور تو لگتا ہے، یہ تو کنویں سے پانی نکالتے وقت ظاہر ہو گیا تھا، مگر تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ یہ امانت دار بھی ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ جب میں انہیں راستہ دکھاتے ہوئے گھر لا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں، تم پیچھے رہ کر مجھے بتاتی رہنا۔ پھر کہنے لگے کہ ہم ایسے خاندان سے ہیں جو عورتوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی بیٹی کی بات پسند آئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی صفورہ کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں رہ کر بکریاں چراؤ، اور اگر تم چاہو تو 2 سال مزید یعنی 10 سال بھی رہ سکتے ہو، لیکن یہ تمہاری مرضی پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس دیار میں اجنبی تھے نے یہ پیشکش قبول کر لی، اور یوں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد بن گئے اور ان کے ہاں کام کرنے لگے۔ جب 10 سال مکمل ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دی ہوئی بکریاں جمع کی اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران ایک رات سخت سردی اور تیز ہواؤں نے انہیں بڑا پریشان کیا۔ اسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے ایک روشنی نظر آئی۔ انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں اس آگ کی طرف جاتا ہوں، شاید وہاں سے ہمیں کوئی راستہ معلوم ہو جائے، یا کم از کم کچھ آگ لے آؤں تاکہ ہم سردی سے بچ سکیں۔ یہ کہہ کر وہ آگ کی طرف بڑھے، اور جب وہ اس جگہ پہنچے جو وادی سینا کہلاتی ہے تو حیران رہ گئے کہ آگ ایک ہرے درخت سے روشن تھی، لیکن نہ درخت جل رہا تھا اور نہ ہی آگ بجھ رہی تھی، اور نہ ہی وہاں کوئی انسان موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشانی کے عالم میں وہیں کھڑے تھے کہ اچانک آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ تم ایک پاک جگہ میں داخل ہو چکے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے جوتے اتار دیے۔ پھر دوبارہ آواز آئی کہ اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں بکریوں کے پتے گراتا ہوں اور دیگر کام بھی لیتا ہوں۔ پھر حکم ہوا کہ اسے زمین پر پھینکو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ ایک بڑے خوفناک سانپ میں بدل گیا۔
حضرت موسیٰ کو خوف ہوا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آواز آئی کہ ڈرو مت اے موسیٰ، واپس آؤ، ہم اسے دوبارہ اسی لاٹھی کی صورت میں لوٹا دیں گے۔ پھر حکم دیا گیا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو وہ چمکدار سفید روشن ہو گیا۔ دوبارہ ڈالا تو وہ پھر اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا۔ تب آواز آئی کہ اے موسیٰ، یہ تمہارے رب کی دو بڑی نشانیاں ہیں۔ اب تمہیں فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں نے فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اسی لیے مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ میرے بھائی ہارون جو مجھ سے زیادہ فصیح زبان رکھتے ہیں ان کو میرے ساتھ کر دے تاکہ وہ میری تصدیق کریں اور میرے مددگار بنیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کو معاون بنانے کی درخواست کی جو فصاحت میں ان سے بہتر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا شریک و مددگار نبی مقرر فرمایا۔ جب حضرت موسیٰ واپسی کے لیے تیار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے فرمایا، تم اور تمہارا بھائی فرعون کے پاس جاؤ اور ہماری نشانیاں اس کے سامنے بیان کرو، اور یاد رکھو تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کو چھوڑ کر دوبارہ مصر کا رخ کیا تو سب سے پہلے اپنی والدہ، بہن اور بھائی سے ملاقات کی۔ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور نبوت کا جو فریضہ ان کے سپرد کیا گیا تھا وہ ان کے ساتھ شیئر کیا۔ پھر دونوں بھائی فرعون کے دربار میں جانے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس مہم پر بڑی پریشان تھی کیونکہ فرعون جیسے جابر بادشاہ کے سامنے حق کی بات کہنا نہایت خطرناک کام تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کے بیٹے اس خطرناک کام سے رک جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ان کے بیٹوں کی جان سے بھی زیادہ اہم تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام اس تک پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دونوں جہانوں کے رب کا پیغام لایا ہوں، اسی لیے سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ میں تمہیں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل کے ساتھ بلانے آیا ہوں، پس بنی اسرائیل کو آزاد کرو اور انہیں میرے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے انہیں حقارت سے دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی راہ دکھائی۔ فرعون نے کہا کہ ہم نے تمہیں بچپن میں پالا نہیں، کئی سال تک تم ہمارے ساتھ نہیں رہے، اب تم یہ کیسا دعویٰ کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم یہ احسان جتا رہے ہو، حالانکہ تمہاری ظلم و زیادتی ہی کی وجہ سے میری ماں نے مجھے دریا میں ڈالنے پر مجبور کیا۔ فرعون نے مزید کہا کہ اتنے احسانات کے باوجود تم نے ہمارے ایک شخص کو قتل کیا اور پھر یہاں سے بھاگ بھی گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ واقعہ اچانک پیش آیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے چن لیا ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ فرعون نے دھمکی دی کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ ناظرین، چونکہ یہ مکالمہ عوام کے سامنے ہوا تھا اس لیے فرعون کی دھاک کم ہو گئی۔ اس نے اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے شہروں میں اپنے کارندے بھیجے اور اعلان کروایا کہ وہ جلد آسمان پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا سے لڑنے والا ہے۔ اس نے حامان کو حکم دیا کہ ایک بلند عمارت تعمیر کی جائے تاکہ وہ اس کے ذریعے آسمان پر پہنچ سکے اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا مقابلہ کرے۔ چنانچہ لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا حربہ کسی حد تک مؤثر ثابت ہوا اور ان کے دلوں میں فرعون کے خدا ہونے کا تصور قائم رہا۔ ممکن ہے کہ فرعون خود بھی اپنی اس احمقانہ باتوں پر یقین نہ رکھتا ہو، یا شاید وہ اتنا نادان نہ تھا، بلکہ اسے صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچے دکھانے کے لیے انہیں دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور کہا، اگر تم اپنے دعووں سے باز نہ آئے اور میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس اپنے دعوے کی سچائی کے لیے واضح دلیل ہو تو تب۔ فرعون نے پوچھا کہ وہ دلیل ہے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا۔ فرعون یہ منظر دیکھ کر بکھلا گیا اور کہنے لگا، کیا تمہارے پاس اور بھی کوئی نشانی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا
اور جب باہر نکالا تو ان کی ہتھیلی چمکدار روشنی سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ایک ایسی روشنی تھی جو ہر دیکھنے والوں کو حیران کر دے۔ اب فرعون کے پاس انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی۔ اگر وہ واقعی حق کا طالب ہوتا تو ان معجزات کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا، مگر اقتدار کا نشہ اس پر اس قدر غالب تھا کہ وہ اب بھی اپنی کامیابی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگری کا الزام لگایا اور لوگوں سے کہا کہ موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی جادوگر ہیں، وہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں اس ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں، بتاؤ ہمیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ درباریوں نے مشورہ دیا کہ انہیں کچھ دیر کے لیے اپنے پاس روکے رکھو اور مختلف شہروں میں اپنے کارندے روانہ کرو تاکہ وہ ماہر جادوگروں کو اکٹھا کریں جو موسیٰ کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ تجویز فرعون کو بڑی پسند آئی، چنانچہ حکم دیا گیا کہ بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے۔ چند دنوں کے اندر اندر ملک بھر سے ماہر شعبدہ باز اور جادوگر فرعون کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے فرعون کو یقین دلایا کہ وہ موسیٰ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر ایک دن مقرر کیا گیا اور مقابلے کا انتظام ایک بڑے میدان میں کیا گیا جہاں ہزاروں لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش موجود تھی۔ جب وہ دن آیا تو جادوگروں نے رسیاں اور لاٹیاں میدان میں پھینکی جن میں پارا بھرا ہوا تھا۔ دھوپ کی تپش سے پارا پھیگلنے لگا اور وہ رسیاں حرکت کرتی دکھائی دینے لگیں اور لوگ سمجھنے لگے کہ یہ زندہ سانپ ہیں۔ جادوگروں کو اپنی چال پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم، آج جیت ہماری ہے۔ جب پورا مجمع ان کے کرتب سے حیرت میں ڈوبا ہوا تھا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ فوراً ایک بڑے عظیم شان اژدہا میں بدل گیا اور جادوگروں کی تمام رسیاں اور لاٹیاں نکل گیا۔ پورا میدان صاف ہو گیا اور کوئی نشان باقی نہ رہا۔ جادوگر خود فن جادو کے ماہر تھے، فوراً پہچان گئے کہ یہ کسی انسان کا عمل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ چنانچہ وہ تمام سجدے میں گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لے آئے۔ فرعون غصے سے چیخ اٹھا، کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے ہو؟ بے شک یہ سازش تمہارے استاد موسیٰ کی ہے، وہی تم سب کا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ میں تمہیں اس جرم کی سزا دوں گا، چنانچہ ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ لیکن جادوگروں کا ایمان وقتی خوف سے بالاتر تھا۔ انہوں نے نہایت حوصلے سے جواب دیا کہ اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں، آخرکار ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کی بخشش کرے گا اور ہم پر رحمت فرمائے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ اور یوں فرعون کو نہ صرف شکست ہوئی بلکہ اس کے جھوٹے دعوے کا پول بھی کھل گیا۔ اب وہ عوام کے دلوں میں اپنی گرفت کھو بیٹھا تھا، لوگ تذبذب کا شکار ہو گئے، عقائد میں عدم استحکام پیدا ہو چکا تھا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے میں ہر لحاظ سے شکست کھا چکا ہے تو اس نے مشورہ کیا کہ حضرت موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، مگر جیسا کہ ہر دور میں حق کے ساتھ کچھ نہ کچھ حامی ضرور ہوتے ہیں، ویسا ہی اس وقت بھی ہوا۔ فرعون کی قوم کا ایک شخص جو ایمان لا چکا تھا مگر اس کا ایمان پوشیدہ تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے نہایت سنجیدگی اور دلیری سے کہا، کیا تم ایک ایسے شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہتی ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے سامنے واضح دلائل اور نشانیاں لا چکا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو تم پر وہ عذاب نازل ہو جائے گا جس کی تم تاب نہ لا سکو گے۔ بے شک اللہ ایسے جھوٹے اور سرکش لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آواز حق فرعون کو نہ جھکا سکی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے باوجود اپنا مشن نہ چھوڑا۔ وہ تبلیغ اور دعوت کا فریضہ پوری طاقت، صبر اور یقین کے ساتھ ادا کرتے رہے، مگر دوسری جانب فرعون کی سرکشی، ظلم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بنی اسرائیل پر مظالم کی شدت بڑھتی چلی گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرمایا کہ فرعون سے صاف کہہ دو کہ اب وہ تیار ہو جائے، میں اس پر اور اس کی قوم پر مختلف قسم کے عذاب نازل کرنے والا ہوں، شاید کہ وہ عبرت حاصل کریں اور توبہ کر لیں۔ چنانچہ عذاب الہی کا آغاز ہو گیا۔ پہلے ایک سخت خشک سالی آئی، زمین بنجر ہو گئی، کھیتیاں سوکھ گئیں اور پھل ناپید ہو گئے۔ پھر سیلاب آیا، پانی ہر طرف تباہی مچانے لگا،
لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ اس کے بعد ٹیٹی دل نے حملہ کیا، سبزیاں، فصلیں اور درخت سب کچھ کھا گیا۔ پھر جوئیں نازل ہوئیں جو جسموں اور کپڑوں میں بھر گئیں۔ اس کے بعد مینڈکوں کا طوفان آیا جو کھانے، پانی اور گھروں میں ہر جگہ چھا گئے۔ پھر نیل کا پانی جو مصر کی زندگی کی علامت تھا وہ خون میں تبدیل ہو گیا اور لوگ پیاس سے مرنے لگے۔ مگر ان سب نشانیوں کے باوجود فرعون اور اس کی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے وہ ہر بار وقتی معافی مانگتے اور پھر دوبارہ ظلم پر اتر آتے۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزہ دکھایا تو فرعون کے درباری جادوگر فوراً ایمان لے آئے، مگر فرعون نے غضب سے کہا، کیا تم میری اجازت کے پہلے ہی ایمان لے آئے ہو؟ یقیناً وہ موسیٰ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر حکم دیا کہ فرعون اور اس کی قوم کو خبردار کرو کہ اگر وہ باز نہ آئے تو مزید سخت عذاب نازل کیے جائیں گے، مگر وہ قوم تو غفلت میں ڈوبی رہی۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ان پر عذابوں کا سلسلہ نازل ہوا، پہلے قحط اور پھر پھلوں کی کمی، پھر سیلاب، پھر ٹڈیوں کا حملہ، پھر جوئیں، پھر مینڈک اور آخرکار نیل کا پانی خون میں ڈوب گیا۔ ہر بار جب کوئی عذاب آتا تو فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ اپنے رب سے دعا کرو ہم پر سے یہ عذاب ٹل جائے، ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ مگر جب عذاب ٹلتا تو وہ پھر اپنی ضد اور کفر پر جم جاتے۔ وقت گزرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ مہلت ختم ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جائیں۔ چنانچہ وہ قافلہ روانہ ہوا۔ جب فرعون کو اطلاع ملی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے لگ گیا۔ بنی اسرائیل بحیرہ کلزم یعنی بحر احمر کے کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کی فوج آتی دکھائی دی۔ لوگ گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سکون سے فرمایا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور تمہارے لیے راستہ نکالے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنا عصا سمندر پر مارا اور پانی پھٹ گیا اور درمیان سے خشکی کا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزرتے ہوئے پار ہو گئے۔ فرعون اور اس کی فوج بھی اسی راستے پر چل پڑی، مگر جب وہ درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو دوبارہ ملا دیا۔ سارا لشکر فرعون سمیت پانی کی موجوں میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون نے خود کو ہلاکت میں دیکھا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر موسیٰ اور ہارون ایمان لائے، مگر اس وقت ایمان لانا قابل قبول نہ ہوا، کیونکہ یہ موت کے وقت کا ایمان تھا جو نجات نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو یہ پہلے ہی نافرمانی کرتا رہا اور فساد مچاتا رہا۔ ناظرین، فرعون کا غرور، اس کی سرکشی اور خدا کے پیغمبر سے دشمنی آخرکار اسے اور اس کی قوم کو تباہی کے اندھے سمندر میں لے ڈوبی۔ ناظرین، یہ بھی ممکن ہے کہ فرعون کا ایمان محض زبانی تھا اور دل سے وہ پھر بھی سرکش ہی رہا ہو، جیسا کہ پہلے بھی وہ عذابوں کے وقت توبہ کرتا رہا اور پھر واپس کفر کی طرف لوٹ جاتا تھا۔ بہرحال فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جسم کو محفوظ رکھا اور سمندر کی لہروں نے اسے ساحل پر لا پھینکا تاکہ بنی اسرائیل اسے دیکھیں، عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کی لاش دیکھی تو انہوں نے دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کیا کہ رب عظیم نے انہیں ظالم کے شر سے نجات بخش دی ہے۔ ناظرین، مصر سے کچھ دور جا کر بنی اسرائیل ایسے لوگوں کے قریب پہنچے جو بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ چونکہ وہ طویل عرصے تک مصر میں رہے تھے جہاں بت پرستی عام تھی، اس لیے وہ اس ماحول میں پوری طرح سے چھٹکارا نہ پا سکے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جس طرح ان لوگوں کے معبود ہیں ویسا ہی کوئی معبود ہمارے لیے بھی بنائیے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر سخت ملامت کی اور فرمایا کہ تم کتنے نادان اور جاہل ہو، کیا تم اس رب عظیم کو بھول کے جس نے تمہیں غلامی اور ذلت سے نجات دی؟ کیا تم اس خدا کو چھوڑ کر ان بے جان پتھروں کے سامنے سر جھکانا چاہتے ہو؟ یہ تو سب سے بڑی گمراہی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وہ وعدہ یاد دلایا جو مصر میں ان لوگوں نے کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ فرعون کو ہلاک کرے گا اور تمہیں نجات عطا فرمائے گا تو میں تمہارے لیے ایک کتاب لاؤں گا رب کی طرف سے جو تمہاری رہنمائی کرے گی۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کتاب کی خواہش ظاہر کی جو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ وہ کوہ طور پر آئیں اور اپنے رب سے ملاقات کریں، 30 راتیں وہاں گزاریں اور پھر آسمانی ہدایت کی کتاب حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کا نگران مقرر کیا اور روانہ ہو گئے، لیکن اللہ کی طرف سے اس مدت میں 10 راتوں کا اضافہ کر دیا گیا، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں تک اپنی قوم سے جدا رہے۔ اس دوران ایک شخص سامری نے موقع کو غنیمت جانا، قوم سے سونا اکٹھا کیا اور اسے پگھلا کر ایک بچڑے کا مجسمہ تیار کیا جو آواز نکالتا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے، اسے سجدہ کرو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بڑا سمجھایا، روکا، مگر اکثر لوگ اس فتنے میں پڑ گئے اور بچڑے کی پرستش کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف تورات کی تختیاں عطا فرمائیں بلکہ قوم کے گمراہ ہونے کی خبر بھی دی۔ جب آپ قریبی مقام پر پہنچے تو بچڑے کی پرستش میں مشغول قوم کا شور سنا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ سخت غصے میں آ گئے اور ان کے شرک پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا، پھر قوم کو توبہ کا حکم دیا۔ اس وقت شرک جو سب سے بڑا ظلم ہے کہ توبہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ گنہگاروں کو قتل کیا جائے۔ قتل کی 2 روایات ملتی ہیں۔ ایک کے مطابق گنہگاروں کو حکم دیا گیا کہ آنکھوں پر پٹیاں باندھ لیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں۔ ہزاروں لوگ قتل ہوئے، کچھ بچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور شہیدوں کو اللہ تعالیٰ نے مقام شہادت عطا کیا اور باقی طائب کھیلائے۔ دوسری روایت کے مطابق وہ 12,000 افراد جنہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی اور بچڑے کی پوجا نہ کی، انہیں حکم دیا گیا کہ وہ شمشیر بکف ہو کر ان گنہگاروں کو قتل کریں۔ انہوں نے تقریباً 10,000 افراد کو قتل کیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان باقی لوگوں کی توبہ قبول کر لی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تورات قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دی، مگر قوم نے انکار کیا کیونکہ اس میں سخت احکامات تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جنہوں نے 1 فرسخ لمبا اور چوڑا پہاڑ اکھیڑا اور اسے بنی اسرائیل کے سروں پر سائبان کی طرح بلند کر دیا، اتنی اونچائی پر کہ ایک آدمی اسے دیکھ سکے۔ فرمایا کہ تورات کو قبول کر لو ورنہ تم پر یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی راستہ باقی نہیں بچا تو انہوں نے تورات کو قبول کیا اور سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت وہ سجدہ کرتے ہوئے پہاڑ کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اسی وجہ سے یہود آج بھی آدھی پریشانی سے سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی سجدے کی وجہ سے ہم پر عذاب آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے ناراضگی کے انداز میں پوچھا کہ تم نے بنی اسرائیل کو گمراہ ہونے سے کیوں نہ روکا، کیوں انہیں اس برے عمل سے نہ روکا، اور کیوں ان شرک کرنے والوں کے خلاف سختی نہ کی تاکہ فتنے کا خاتمہ ہوتا اور لوگ بچ جاتے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے دکھ بھرے لہجے میں جواب دیا کہ اے میرے بھائی، مجھ پر غصہ نہ کریں، مجھے نہ پکڑیں۔ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور میری بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ تو مجھے قتل تک کرنے والے تھے۔ اگر میں نے ان سے لڑائی کی ہوتی تو آپ ہی بعد میں مجھے ملامت کرتے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ اب وہ اصل مسئلے کی جڑ کو تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے سامنے سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی، قوم کو کیوں گمراہ کیا؟ سامری نے جواب دیا کہ میں نے ایک چیز دیکھی جو دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے۔ جس دن فرعون غرق ہوا میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی اٹھا لی، پھر میں نے وہ مٹی بچڑے کے منہ میں ڈال دی جس سے وہ بولنے لگا اور لوگ اسے سجدہ کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا اللہ نے تم سے وعدہ نہ کیا تھا کہ اگر تم ایمان پر قائم رہو گے تو تمہاری ہی کامیابی ہوگی؟ پھر تم نے میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو کیوں توڑا؟ بنی اسرائیل نے اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب اللہ کے حضور توبہ کرو اور اس سے بخشش مانگو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سونے کے بچڑے کو آگ میں جلا دیا اور پھر اس کی راکھ کو سمندر میں پھینک دیا، اور یوں انہوں نے نہ صرف بچڑے کو ختم کیا بلکہ اس گناہ کی ہر ایک نشانی کو مٹا دیا۔ ناظرین، اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خوشخبری دی کہ تمہیں اپنے آباء و اجداد کی سرزمین یعنی کنعان موجودہ فلسطین واپس ملے گی، جہاں اللہ تعالیٰ تمہیں عزت، طاقت اور پھر حکومت عطا کرے گا۔
اس بشارت پر لوگ بڑے خوش ہوئے، لیکن جب اس وعدے کی تکمیل کا وقت آیا، یعنی جب فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو ظلم و ستم سے نجات ملی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اب کنعان کی طرف پیش قدمی کرو۔ انہوں نے اس سرزمین پر جا کر اس پر قابض قوم یعنی عمالقہ سے مقابلہ کرنا تھا اور کسی قسم کی کمزوری یا خوف کا مظاہرہ نہ کرنا تھا، کیونکہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آپ نے کہا کہ لکھتی ہے، اور آخرکار فتح تمہاری ہی ہوگی، اور دشمن سے ہرگز پیٹھ نہ پھیرنا۔ پہلے تو بنی اسرائیل کے تمام لوگ تیار تھے، لیکن جب عملی جہاد کا وقت آیا تو بنی اسرائیل نے سخت بزدلی دکھائی اور کہا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر اس قوم سے لڑائی کرو۔ ناظرین، ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 افراد کو روانہ کیا تھا۔ انہوں نے وہاں جا کر کچھ دن گزارے، عمالقہ قوم کے حالات دیکھے، ان کی طاقت، جسمانی ساخت اور قلعوں کی مضبوطی کا جائزہ لیا، اور پھر واپس آ کر قوم کو اطلاع دی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تاکید کی تھی کہ ایسا کچھ نہ کہنا جو قوم کا حوصلہ توڑ دے، مگر ان میں سے 10 افراد نے اس ہدایت کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے قوم کے سامنے دشمن کی طاقت کا ایسا نقشہ کھینچا کہ وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ ناظرین، اس جواب پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بڑا سمجھایا۔ ان کے جوابات نہایت گستاخانہ اور بےعزتی سے بھرپور تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس طاقتور قوم سے لڑائی کے لیے ہرگز نہ جائیں گے، آپ کا پروردگار جائے، دونوں مل کر آپ لڑائی کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل کے گستاخانہ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے دل برداشتہ ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میرے اختیار میں تو صرف میری ذات اور میرا بھائی ہے، اس نافرمان قوم پر میرا کوئی زور نہیں، تو ہی ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ اب یہ قوم 40 سال تک سرزمین شام میں داخل نہ ہو سکے گی، وہ اس صحرا میں بھٹکتے رہیں گے اور تم ان نافرمانوں پر افسوس نہ کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحرائے سینا میں قید کر دیا۔ یہ کھلا ویران میدان تھا جو مصر اور شام کے درمیان واقع تھا۔ وہاں نہ کوئی قید خانہ تھا، نہ پولیس اور نہ دیواریں اور نہ ہی دروازے، لیکن قدرت کا ایسا نظام چلا کہ وہ 40 سال تک نہ شام جا سکے نہ مصر لوٹ سکے۔ وہ دن بھر چلتے، لیکن شام ہوتے ہی پتہ چلتا کہ وہ دوبارہ اسی جگہ آن پہنچے ہیں جہاں سے صبح روانہ ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اپنی قوم کے ساتھ اسی صحرا میں رہے۔ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہاں مختلف نعمتوں سے نوازا۔ پینے کے لیے پتھر سے چشمے جاری کیے، کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کیا، اور سورج کی تپش سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ عطا فرمایا۔ اسی دوران حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا اور آپ وہیں دفن کر دیے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کی خبر دی تو بنی اسرائیل نے ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے خود اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹائے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام ایک تخت پر آسمان و زمین کے درمیان تشریف فرما ہے، اور یوں انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی وفات طبعی طور پر ہوئی ہے۔ ناظرین، اسی دوران بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ بوڑھے بھی ہو چکے تھے اور کئی لوگ فوت ہو چکے تھے جو مصر کی غلامی میں پرورش پائے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے، نبوت عطا فرمائی۔ جب 40 سال کی مدت مکمل ہوئی تو حضرت یوشع بن نون بنی اسرائیل کی نئی نسل کے ساتھ روانہ ہوئے۔ انہوں نے جہاد کیا، بیت المقدس اور کنعان کے علاقوں پر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق قبضہ کیا اور وہاں حکومت قائم کی، اور ان کے ساتھ دولت و عزت کی فراوانی بھی آئی۔ ناظرین، مولانا ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں کہ جب کوئی قوم طویل عرصے تک غلامی میں رہے تو وہ آزادی کی جد و جہد کے قابل نہیں رہتی، بلکہ غلامی کا سکون ہی اب اسے محبوب لگنے لگتا ہے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا بھی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک صحرائے سینا میں رکھا تاکہ وہ پرانی غلام نسل ختم ہو جائے اور ایک نئی نسل تیار ہو جو صحرا کی آزاد فضا میں پلی بڑی ہو، جس میں قربانی، حوصلہ اور قیادت قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ چنانچہ 40 سال بعد ایک نئی نسل ابھری۔ حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے بیت المقدس کا رخ کیا اور اپنے رب کے وعدے کے مطابق سرزمین شام میں کامیابی حاصل کی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں
اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دانیال وائس کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔